السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 سے 32 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ قل من، قل کہہ دیجئے، من کس نے، حرما حرام کیا، زینتا زینت اللہ اللہ کی زینت کو، التی وہ جو، اخرجا اس نے نکالی، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، والطیباتی اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق رزق میں سے، قل کہہ دیجئے، ہیا یہی ہے، للذین اس کے لیے جو، آمنو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصتاً خالص ہوگی، یوم القیامت قیامت کے دن، کذالک اسی طرح، نفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، آیات لقومی ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، انما بے شک، حرما حرام کیا، رب الفواحش رب میرے رب نے، فواحش بے حیائی کی کاموں کو۔ اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر ہے جسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے اسے حرام کیا۔ قل کہہ دیجئے، انما بے شک، حرما حرام کیا، رب الفواحش میرے پروردگار نے، بے حیائی کے کاموں کو، پہلا بے حیائی کے کاموں، ما جو، ظاہرہ ظاہر ہو، منہا ان میں سے، وما اور جو، بطنا پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو، والاسم اور دوسرا گناہ کے کاموں کو۔ اسم اس گناہ کے کام کو کہتے ہیں جس گناہ کا تعلق اپنی ذات سے ہو، جیسے شراب پی رہے ہیں تو اس کی تکلیف خود کو ہوگی، والاسم اور گناہ کو، والبغی اور سرکشی کو یعنی ظلم کو۔ بغی کا تعلق اس گناہ سے ہے جس گناہ کا تعلق کسی دوسرے سے ہو، اپنی ذات سے نہ ہو، کسی انسان سے ہو، جیسے چوری کر لینا، مرڈر کر دینا، تو اس گناہ کا تعلق دوسرے سے ہے، اسے کہتے ہیں بغی یعنی ظلم، بغیر الحق حق کی، وعن اور یہ کہ، یشرکو تم شریک ٹھہراؤ، چوتھا ظلم کہ تم شریک ٹھہراؤ، باللہ ساتھ اللہ کی، ما جو، لم نہیں، ینزل اس نے اتارا، اس نے نازل کیا، بہی اس کی، سلطان کوئی دلیل، سلطان و انا اور یہ کہ، تقولو تم کہو، اللہ اللہ پر، ما جو، لا تعلمون نہیں تم جانتے، مطلب ایسی بات کہو اللہ کے تعلق سے جو تم نہیں جانتے۔ اور ہر امت کے لیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے، اجل ایک مقررہ وقت ہے، جیسے ہر انسان کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، اسی طریقے سے ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ فَإِذَا پھر جب، جاء آ جاتا ہے، اجلہم مقررہ وقت ان کا، اجلہم مقررہ وقت ان کا، نہیں وہ پیچھے ہوتے اس کے، یعنی اس سے پھر وہ تاخیر نہیں کیے جاتے، لا یستاخرون نہیں وہ پیچھے ہوتے اس سے،
ساعتن ایک گھڑی بھی، ایک لمحہ بھی۔ پھر وہ فرشتے جب موت کا پروانہ لے کے آتے ہیں ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہوتے۔ ولا اور نہ یستقدمون، وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ موت انسان کو یا قوم کو ختم کرنے کے لیے نہ وہ ایک لمحہ آگے ہوتے ہیں نہ ایک لمحہ پیچھے۔ یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما اگر یاتینکم آ جائے تمہارے پاس، پوری آدم ذات سے خطاب ہے، اور ایسے ہی خطاب سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے واقعہ جہاں پر ختم ہوا وہاں پر اللہ رب العزت نے اسی طرح کا خطاب کیا۔ یا بنی آدم، اے آدم ذات، اے آدم کے بیٹو، اما اگر یاتینکم آ جائے تمہارے پاس، رسول منکم، رسول تم میں سے، تمہیں میں سے جب رسول آ جائیں، یقصون جو بیان کرتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتی میری آیت، یعنی جب میرے رسول تم پر آئیں جو میری آیتیں تم پر بیان کریں، فمن التقوی تو جو تقوی اختیار کرے گا، واصلح اور اصلاح کر لی۔ دو شرط لگائی گئی کہ جب وہ نبی آئیں گے تمہیں میں سے اور وہ میرا بیان تم تک پہنچائیں گے، اللہ کی وحی تم تک پہنچائیں گے، آیاتی میری آیت تم تک پہنچائیں گے، فمن التقوی تو جو تقوی اختیار کرے گا، واصلح اور اصلاح کر لے گا، فلا تو نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گی۔ تو خوف اور غم سے اگر بچنا ہے تو تقوی اختیار کرنا ہوگا اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ آئیں تفسیر کی طرف، آیت نمبر 32، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی کہہ دیجیے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندے کے لیے پیدا کی ہے، وہ کس نے حرام کی؟ کون ہے وہ جس نے حرام کی؟ جس چیز کو اللہ رب العزت نے زینت کے لیے یعنی لباس کے طور پر اور کھانے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، جیسے کہ انہوں نے لباس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کی کئی جانوروں کو انہوں نے حرام کر لیا تھا اور کئی کھیتیوں کو انہوں نے حرام کر لیا تھا جو اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے یہ وقف کرتے تھے، نظر کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے جو زینت اور کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے اپنے بندے کے لیے پیدا کی ہے وہ کس نے حرام کی؟ اسے اللہ نے پیدا کی ہے، اپنے بندے کے لیے پیدا کی ہے، کون ہوتا ہے جو اس کو حرام کرے؟ کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایمان لائیں، مطلب یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائیں، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی چھوٹ دی ہے جو آگے آیت میں آنے والا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی چھوٹ ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا جو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، جبکہ قیامت کے دن یہ خالص مومنوں کے لیے ہی ہوگی، یعنی یہ نعمت سے کوئی اور فائدہ نہیں اٹھا سکے گا سوائے مومن کے لیے، یعنی کافر اور منافق کے لیے یہ نعمتیں حرام کر دی جائیں گی اور جو جہنم میں ہوگا۔ اسی طرح ہم آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں پر مشرکین مکہ کا اس عمل کی طرف اشارہ ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان جو اس عمل کی طرح عمل کریں گے، یعنی مشرکین مکہ کی طرح عمل کریں گے، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہاں اسے سوال کیا کہ جن نعمتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اسے تم حرام کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اور یہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے مومنوں کے لیے پیدا کیا، لیکن ایک وقت تک کے لیے اللہ رب العزت اس سے غیر مومنوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن آخر میں یہ صرف مومنوں کے لیے ہی رہے گا۔ تو ان لوگوں نے، خلاصہ کلام اس آیت کا، ان لوگوں نے خود ساختہ طور پر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوپر کئی چیزیں حرام کر لی تھی، یعنی اصل چیز یعنی عبادت، ان لوگوں نے اس کو عبادت سمجھا تھا کہ ہم کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے گویا کہ یہ عبادت ہے، کھانے کی چیز اور لباس کی چیز، بلکہ اصل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی نعمت کو چھوڑ دینا یہ عبادت، اللہ کی نعمت کو چھوڑ دینا یہ عبادت نہیں ہے، اصل عبادت تو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ ان لوگوں نے عبادت اس چیز کو سمجھ لیا کہ ہم نے اس چیز کو کھانے کی چھوڑ دیا، پہننے کی چھوڑ دیا، یہ عبادت ہے، لیکن اصل میں عبادت اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، جو آگے آیت میں آئے گا۔
آیت نمبر 33، کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام ٹھہرایا ہے، یعنی تم نے خود ساختہ طور پر اپنی مرضی سے کس چیز کو حرام اور کسی چیز کو حلال کیا ہے، لیکن اب سنو کہ تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے، اور ان 5 چیزوں کے اندر اگر آپ غور کریں ساری قسم کی نافرمانیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ بے حیائی کی باتیں یعنی اس بے حیائی کا تعلق لباس سے ہو یا اس بے حیائی کا تعلق زبان سے ہو کہ کوئی شخص زبان سے بے حیائی کی باتیں کرے یا لباس بے حیا پہنے یا عمل سے اس کا تعلق ہو، یہ ہر قسم کی بے حیائی کو اللہ نے حرام کر لیا ہے، چاہے وہ کھلی ہوئی ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو۔ متفقن علیہ ایک روایت جس میں، اور اس روایت کو امام احمد نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ باغیرت اور کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ غیرت والا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اس نے ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا، چاہے وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، چھپی ہوئی ہو یا کھلی ہوئی ہو، ہر قسم کی بے حیائی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ آیت میں واپس آئیں، کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کے باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور گناہ کو، والاسم، اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے، اور بغی اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا تعلق کسی دوسرے سے ہو، کسی دوسرے سے ہو یعنی کسی کی چوری کر لیے یا اس کو برا بھلا کہہ دیے یا اس کو لعن طعن کر دیے، تو جس سے دوسرے سے ہو اس کو، اسی لیے اس کا ترجمہ ظلم سے کیا، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو بھی، اور یہاں پہ 3 گناہ ہو گئے، 3 چیزیں جس کو اللہ نے حرام کی، پہلا بے حیائی کو، چھپی ہو یا کھلی ہوئی ہو، دوسرا گناہ کو، گناہ کسے کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام، اور تیسرا ظلم کو اللہ رب العزت نے کہ دوسروں کے طرف، دوسروں کے لیے کوئی ظلم کرے اس کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور چوتھا حرام چیز کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ، یعنی اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں، اس کی ربوبیت، الوہیت یا اسماء الحسنہ میں تم کسی کو شریک کر لو، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، یعنی خود ساختہ طور پہ اپنے طرف سے کہہ دینا اور پھر یہ کہنا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے جبکہ وہ بات اللہ نے نہیں فرمائی ہے۔ آیت نمبر 34، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، جیسے ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ایک اپوائنٹڈ ٹائم، جس منٹ اور جس سیکنڈ سے نہ ذرا سا ایک لمحہ فرشتہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، پوری دنیا مل کر کے اس سے 1 منٹ زیادہ نہیں کروا سکتی فرشتے سے، اور نہ پوری دنیا مل کر کے 1 منٹ پہلے کسی کی روح کو قبض کروا سکتی، ہر کسی کا ایک خاص وقت مقرر ہے، اور اس وقت کے طرف ہم ہر لمحہ پہنچ رہے ہیں، ہماری ہر سانسیں کم ہو رہی ہے، ہر دھڑکن کم ہو رہی ہے، ہر دن ہمارا کم ہو رہا ہے، اور ہر لمحہ ہم اپنے انجام کے طرف پہنچنے والے ہیں، یعنی ہمارا اچھا انجام ہو یا ہمارا برا انجام ہو، ہمارے اعمال کے مطابق ہم اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کا انجام بہتر فرمائے۔ وہ ہر امت کے لیے جس طرح ایک ایک انسان کا وقت مقرر ہے، اسی طریقے سے ایک ایک قوم کا بھی وقت مقرر ہے، ایک ایک نسل کا اور ایک ایک قرن کا، قرن کہتے ہیں ایک ایک صدی کو، تو ہر صدی یعنی ایک ایک تہذیب، پہلے کوئی تہذیب ہوتی ہے پھر وہ تہذیب ختم ہو جاتی ہے، پہلے کوئی قوم ہوتی ہے پھر وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، تو ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی دنیا میں ہر کسی کو ایک خاص ٹائم دیا گیا ہے، قوموں کو بھی ایک ٹائم دیا گیا ہے، انسانوں اور جانوروں کو بھی ایک ٹائم دیا گیا ہے، پھر وہ ٹائم ختم ہو جانے والا ہے، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ اس سے لمحہ بھر پیچھے ہوں گے اور نہ آگے، جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا، ان کی موت کی گھڑی آ جائے گی، تو نہ ایک لمحہ آگے ہوں گے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ اور ہم دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جب کسی کے انسان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ بہت پیسے والا اور بہت عزت والا ہی کیوں نہ ہو، پوری دنیا چاہتی ہے کہ وہ بچ جائے، اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ بچ جائے، اس کے ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ وہ بچ جائے، لیکن ایک لمحہ بھی نہ اس کو آگے کر پاتے ہیں، نہ ایک لمحہ اس کو پیچھے کر پاتے ہیں۔
اسی طریقے سے اگر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ وہ مر جائے، خود چاہ رہا ہے کہ وہ مر جائے، اسے گھر والے چاہ رہے ہیں کہ مر جائے، اس کے ڈاکٹر چاہ رہے ہیں کہ مر جائے، جیسے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ جس بیماریوں کو دیکھ کر کے گھر والے بھی یہ چاہتے ہیں اور کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ ان کی روح آسانی سے نکل جائے۔ تو قرآن روح نکالنے کے لیے نہیں آیا کہ سورہ یاسین پڑھ لو اس کی روح نکل جائے گی، نعوذ باللہ۔ یہ کہاں سے لے کر کے آ گئے اس عمل کو؟ جبکہ کسی کی جاگنے کا وقت ہے تو اس وقت کلمہ پیش کرنا چاہیے، خود سے کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو سنائی دے اور وہ بھی پڑھ لے۔ لیکن یہ بدعت خود ساختہ طور پہ اپنے نکال لیے کہ یہ پڑھیں گے تو اس کی روح نکل جائے گی۔ دوسروں کا دیکھا دیکھی کہ وہ جب ان کی روح نہیں نکلتی ہے تو وہ ہون کرواتے ہیں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ تو روح نکالنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، نعوذ باللہ۔ یہ تو رشد ہدایت تھی، یہ تو ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ بہرحال تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ اس سے لمحہ بھر بھی پیچھے ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے۔ تو جب موت کا وقت آئے گا تبھی وہ اس کی موت ہوگی، نہ اس کو جلدی نکلوا سکتے ہیں اور نہ اس کو روک سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کا ہم سب کو سامنا کرنا، اس کے سامنا کرنے کے بعد ہمیں اس دنیا سے جانا ہوگا۔ اے بنی آدم، اب اللہ رب العزت نے ہمارے انجام کو سامنے رکھا کہ تم سب کا ایک خاص وقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر چیز میں لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے تعلق سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے انجام کو سامنے لایا اور پھر اب بیان فرماتا ہے آیت نمبر 35، اے بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم ذات، اما یاتینکم، اگر رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام آئیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو لے کر کے آئیں گے۔ دو بات پتہ چلی، کیونکہ آدم ذات کو اللہ رب العزت دنیا میں پہنچاتے وقت اس بات کو کہا، جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں جب آدم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم ذات کو اور جناتوں کو دنیا میں پہنچاتے ہوئے کہا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی میرے رسول تمہارے پاس آئے، میری ہدایت تمہارے پاس آئے تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گی۔ اور جس نے انکار کیا، ویسی آیت یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی انداز میں بیان فرمائی کہ اے ابن آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں تلاوت کریں، تو ہر دور میں انبیاء آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی لے کر کے آتے ہیں، آیتیں لے کر کے آتے ہیں اور اس آیتوں کو لوگوں کو سناتے ہیں۔ یہی متبعین کا بھی کام ہے۔ متبعین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبعین ہیں، پیروکار ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے وہ لوگ بھی اللہ کے کلام کو سناتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سناتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی اصلاح ہو جائے، کوئی صراط مستقیم پر آ جائے، تو ہمارے لیے بھی وہی کام کرنا ہوگا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سارے انبیاء کرتے ہیں۔ تو اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں تلاوت کریں، فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی، تو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی یعنی تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ وعدہ پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا پہلے سورہ بقرہ میں، اب یہاں پر، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ساری انسانیت کے لیے۔ دو اور یہی بیسک نیڈس ہے، یہی اصل ہماری ضرورت ہے کہ خوف سے ہم بچا لیے جائیں اور ہم غم سے بچ جائیں۔ تو یہ خوف اور غم سے بچنا اگر ہمیں ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میری آیتیں آئی ہیں اس کی اتباع کر لیں، اور اس کی اتباع یہی ہے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائیں، جو کام کرنے کا کہا ہے وہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کر لیں، اصلاح کر لیں، اپنے اندر سے برائیوں کو نکال دیں اور اچھائیوں کو داخل کر لیں۔ تو جو اصلاح کریں تو خوف غم اس کو نہیں ہوگا جو مومن ہوگا۔ کیسے نہیں ہوگا؟ خوف اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ مومن جانتا ہے کہ زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ، پوری دنیا مل کر کے مجھ سے میری نہ عزت چھین سکتی ہے نہ میری زندگی چھین سکتی ہے۔ غم کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے رب نے تقدیر لکھی ہے
اور میرا رب میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، تو وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا۔ اگر خوف اور غم دنیاوی اعتبار سے اس کے سامنے آ بھی گئے تو اس پر نہ وہ ڈپریشن میں جائے گا اور نہ اسے خوف ہوگا، انزائٹی ہوگی، بلکہ وہ اس پہ انجوائے کرے۔ آپ دیکھیں 2 قسم کے لوگ اگر ہیں اور دونوں کو ایک قسم کی تکلیف ہو جائے، لیکن ایک مومن ہے اور ایک غیر مومن ہے، تو غیر مومن کیا کرتا ہے؟ اس تکلیف کے اوپر وہ سوسائڈ کرتا ہے، اس تکلیف کے اوپر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ لیکن وہی تکلیف جب مومن کو ہوتی ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھی عجیب حال ہے، جب اسے نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ صبر کیا چیز ہے؟ جس میں شکایت نہ ہو، نہ زبان سے شکایت کرتا ہے، نہ چہرے سے، نہ اس کے کپڑے سے، نہ اس کے ہاؤ بھاؤ سے، کہیں سے بھی شکایت نظر نہیں آتی۔ لیکن یہاں پہ جو فرمایا گیا تو نہ اسے خوف ہوگا نہ غم ہوگا، تو خوف اور غم سے اللہ رب العزت اسے نجات دے گا جو اللہ کے نبی جب آئیں اور وہ جو پیغامات لے کر کے آئیں، جو تعلیمات لے کر کے آئیں، جو احکام لے کر کے آئیں، اس کی جو اتباع کرے گا، اس میں جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، اللہ رب العزت کا اس شخص سے وعدہ ہے کہ اس کو خوف اور غم سے اللہ رب العزت نجات عطا فرمائے۔ 2 چیزوں سے بچنے کے لیے 2 کام کا حکم دیا گیا اس آیت کے اندر۔ 2 چیزوں سے بچنا، کون کون سی 2 چیزیں؟ خوف اور غم سے 2 کام کا حکم دیا گیا، تقوی اور اصلاح، کہ تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچ جانا۔ کیوں بچنا؟ اللہ رب العزت کی ایسی معرفت ہو کہ اللہ کی نافرمانی کا ڈر، کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا رب مجھ سے روٹھ جائے، اور اللہ رب العزت کی ایسی معرفت کہ اس کی پکڑ کا ڈر، کہ اگر اس کی پکڑ آ گئی کہ اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور تقوی صحابی فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا خاردار جھاڑی سے کبھی گزر ہوا ہے؟ یعنی کانٹوں والی جھاڑی سے تمہارا کبھی گزر ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں گزر ہوا ہے۔ کیسے گزرتے ہو؟ تقوی کسی نے پوچھا تو آپ نے اس ایگزامپل سے سمجھایا، اور کتنا پیارا ایگزامپل۔ تو کہا کیسے گزرتے ہو؟ تو کہا جب راستے سے میں نکلتا ہوں تو اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکلتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا میرے دامن میں نہ چبھ جائے، میرے دامن میں نہ لگ جائے۔ تو اپنے آپ کو بچاتے بچاتے، شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے، فواہش سے اور ظلم سے اور گناہ سے اور شرک سے اور اللہ رب العزت کے تعلق سے یا دین کے تعلق سے ایسی بات کہنے کے کہ جس کا اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا، جو آیت نمبر 33 کے اندر ہم نے پڑھا، اور جس میں ہر قسم کے جرم اس کے اندر شامل ہو گئے، کیونکہ گناہ اور ظلم اس کے اندر ہے ہی، اور پھر اس کے اندر جو اصل جو چیزیں تھیں کہ بے حیائی کے قیام، شرک کو اللہ رب العزت نے گنایا، اور ایسی بات کہنا جو دین کے اندر نہیں ہے، یہ بہت بڑے بڑے جرم ہیں۔ اس سے ہم بچتے ہوئے، شیطان کے ان حملوں سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر چلتے رہیں۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ، اور دائیں اور بائیں طرف دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے والی جھاڑیاں ہیں جہاں سے شیطان ہمیں آواز دیتا ہے۔ یہ دائیں اور بائیں طرف جو خاردار جھاڑی ہے، اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے 2 حملے ہیں۔ دائیں طرف یعنی شک، اور بائیں طرف شبہات۔ شک یعنی اللہ کے تعلق سے شک پیدا کرتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے شک پیدا کرتا ہے، موت کے تعلق سے، قبر کی زندگی کے تعلق سے شک پیدا کرتا ہے، یعنی دین کے تعلق سے شک پیدا کرتا ہے، اور شک کا علاج تو علم ہے۔ اور دوسرا شبہات یعنی ڈیزائرز، دنیا کی خوبصورتی دکھاتا ہے، دنیا کی لالچ دکھاتا ہے اور اس طرف پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان دونوں چالوں سے بچتے ہوئے ہمیں نکلنا ہوگا، تقوی اختیار کریں اور اپنی اصلاح کرنی۔ اصلاح کیا چیز ہے؟ اصلاح فساد کا خاتمہ، جو فساد ہماری زندگی کے اندر ہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی نافرمانیاں، اس کو پہچانیں اپنے آپ سے، اور اس فساد کو ختم کر کے اپنی اصلاح کریں، اپنا علاج کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 36، ایک تو آیت نمبر 35 کے اندر ان کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی آنے کے بعد اللہ کی آیتوں پر، اللہ کے نبی کی باتوں پر ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ رب العزت نے انہیں خوشخبری سنا دی، نہ تمہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اسی طریقے سے جب دنیا میں اللہ نے بھیجا تو یہ خبر سنائی، اور اسی طریقے سے جب آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیج رہا تھا تو وہاں پر بھی آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہاں جنت میں رہو، کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، نہ تمہیں دھوپ لگے گی، نہ تمہارے کپڑے اتارے جائیں گے، نہ تم برہنہ ہوگے، بس اس پیڑ کے نیچے نہیں جانا، اس پیڑ کے نیچے نہیں جانا، ورنہ تمہیں جنت کے اندر ساری نعمتیں تمہیں دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ دنیا میں تمہیں خوف اور غم نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ تمہیں اس وحی کی اتباع کرنی ہے، اس کی اتباع
اصلاح کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ کریں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 بھی آپ. لیکن جس نے اس کو نظر انداز کر دیا، اللہ کے اس حکم کو نظر انداز کر دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، مطلب اس کی اتباع نہیں کی، اس کے اوپر تقوی اختیار نہیں کیا، اپنی اصلاح نہیں کی. آیت کو جھٹلانا کئی طریقے سے ہوتا ہے. مکہ کے لوگوں نے جھٹلایا تھا اور مدینہ کے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. مکہ کے لوگوں نے جو جھٹلایا تھا وہ یہ کہہ کر کے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ کسی شاعر کا ہے، یا یہ فلاں ہے فلاں ہے، کچھ بھی نام دے کر کے، جادو ہے کچھ نام دے کر کے انکار کر دیا کہ نہ ہم اس کو سنیں گے، نہ ہم اس کو پڑھیں گے، نہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے. یہ مکہ کے لوگوں کا انکار تھا، یہ جھٹلانا تھا. اور مدینہ میں جو منافقین تھے انہوں نے تو قرآن کو ہاتھ میں لے لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، اپنا چہرہ مسلمانوں کے جیسا بنا لیا، نماز بھی مسلمانوں کے ساتھ پڑھنے لگے، اور روزہ بھی رکھنا، اور حج بھی کرنا، زکوٰۃ بھی دینا، اور جہاد کرنے بھی چلے جایا کرتے تھے. لیکن آدھے راستے سے کبھی بھاگتے تھے اور کبھی بیچ میں سے بھاگتے تھے. تو یہ عمل تو وہ بھی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیسے کیا؟ مدینہ میں منافقوں نے انکار کیسے کیا کہ کلام کو مان لیا، سینے سے لگا لیا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، لے کر کے چلے گئے، لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کیا، اس کی نصیحتوں سے اثر حاصل نہیں کیا، اور اس پہ غور و فکر نہیں کیا، اور اس پر ایمان نہیں لائے، اس پر عمل نہیں کیا. ہم کہاں پر؟ ہم مکہ کے لوگوں کی طرح ہیں یا مدینہ کے لوگوں کی، یا پھر صحابہ کی طرح کہ صحابہ نے اس پر ایمان لایا، اس کے اوپر غور و فکر کی، اور جو نصیحت اور وصیتیں اس کے اندر آئی، جو احکام و مسائل اس کے اندر آئے، اس احکام و مسائل کو اپنی زندگی بنا لی کہ وہ عمل زندگی سے نہیں جائیں گے بلکہ زندگی چلی جائیں. تو ہم کہاں ہیں؟ یہ 3 کیریکٹر میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور 3 ہی کیریکٹر آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے، ایک مومن کا، ایک منافق کا، اور ایک کافر کا. آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں اور انجام دیکھیں. اس میں اللہ رب العزت نے کتنا سخت انجام بیان فرمایا. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون. اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، اب کس طرح سے جھٹلا رہے اس کو ہم دھیان میں رکھیں، یا ان سے تکبر کیا. ایک تو ہے جھٹلانا جو مکہ کے لوگوں نے جھٹلایا تھا، دوسرا تکبر کرنا. تکبر کرنا، کل میں نے آپ کو حدیث بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام کا انکار کر دینا، اللہ کی بات کا، اللہ کے نبی کی بات کا انکار کر دینا، یا اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنا. تو تکبر کیا یعنی قرآن کا انکار کیا عمل کے طور پر، اس کو سیکھنے، اس پہ عمل، اس پہ غور و فکر میں انکار کیا، تو تکبر کیا. وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ رہیں گے، یہ تو بات صرف مشرک کے لیے آتی ہے. تو قرآن میں کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنے کی بات، قرآن پر غور و فکر کرنے کی بات بار بار کیوں ہو رہی؟ قرآن کے اندر ایسا کون سا حکم ہے؟ تو قرآن کے اندر بار بار ریپیٹ ہونے والا اگر کوئی حکم آپ دیکھیں گے تو وہ توحید ہے. بار بار جس سے روکا گیا ہے، بار بار جس سے ڈرایا گیا ہے، اگر وہ کوئی حکم ہے تو وہ شرک. آپ ایک چیز اور غور کریں، جس بھی عمل کی آپ کو فضیلت نظر آتی ہے تو اس عمل کے پیچھے آپ غور کریں کہ اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے. جیسے علم کی بہت فضیلت ہے، علم کی بہت بے انتہا فضیلت آتی ہے قرآن حدیث کے اندر. کیوں ہے علم کی فضیلت؟ کیونکہ وہ قرآن کا علم ہے، کیونکہ وہ دین کا علم ہے، اس لیے اس کی فضیلت. اور قرآن کا علم، قرآن کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ جیسے کوئی شخص پورے قرآن پر عمل کرے لیکن توحید پر نہ کرے، وہ شرک کرے، تو پورے قرآن پر عمل کرنا کیا اس کو فائدہ دے گا؟ اس سے فائدہ نہیں دے گا. جب تک وہ توحید کو اس کے ساتھ نہ ملا، پھر عمل کرے گا تب اس کو دوسری نیکیاں کام آئے گی. تو قرآن کی تعلیم میں سب سے اونچی تعلیم، سب سے اونچی تعلیم، جیسے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو صحابی نے بار بار سوال کرنے کے بعد انہوں نے غور کیا اور کہا کہ وہ آیت ہے جس میں کرسی کا ذکر ہے. آیت الکرسی کیوں ہے؟ اس کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ کا تو حکم نہیں ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان. تو توحید سب سے افضل چیز ہے. اگر کوئی شخص پورے قرآن پر عمل کرتا اور توحید پہ نہیں کرتا تو اس کا پورے قرآن پر عمل کرنا کوئی فائدے کا نہیں ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی فضیلت اس لیے کیونکہ اس کے اندر، اس میں بے شمار علم ہے، لیکن سب سے اونچا علم، سب سے اونچے کا جاننا یعنی توحید کا ہے. اسی طریقے سے دعوت کی بہت فضیلت، دعوت کے کام کی بہت فضیلت. کیوں ہے دعوت کے کام کی فضیلت؟ کیونکہ وہ توحید کی دعوت ہے. دعوت آپ دیں، توحید کی دعوت کے علاوہ کوئی دوسری دعوت آپ دینا شروع کر دیں، وہ فضیلت سے ختم ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی فضیلت باقی نہیں رہے گی. توحید کی دعوت ہے، اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے کیونکہ سارے انبیاء نے اعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا. اس طریقے سے نماز کی بہت عام اہمیت دیکھتے ہیں. نماز کی اہمیت کیا ہے؟
نماز میں کیا ہے؟ نماز اعلان ہے توحید کا، نماز اعلان ہے توحید کا۔ اللہ اکبر جیسی بندہ کہتا ہے اس نے باطل معبود کا انکار کیا اور کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ پاک ہے سارے ہر قسم کے عیب سے، میرا پروردگار پاک ہے ہر عیب سے۔ کون سا عیب؟ جو یہ عیب مشرک لگاتے ہیں کہ وہ اولاد نہیں دے سکتا، وہ سنتا نہیں ہے، وہ گنہگار کی نہیں سنتا، اس لیے ہم فلاں جگہ جاتے ہیں، تو بندہ اپنی ناک اور اپنے سر کو رکھ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا پروردگار پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے عیب سے میرا پروردگار پاک، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظمت والا رب، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر آیت کے اوپر آپ دیکھیں توحید کا ذکر ملتا ہے، تو یہ توحید کا اعلان ہے، اس وجہ سے بھی آپ دیکھیں تو ہر چیز کی فضیلت اسی وجہ سے ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور اس کی تکذیب کی وہی لوگ دوزخ میں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ جو توحید کو قبول کر لیتا ہے پھر وہ ساری چیزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 37، چنانچہ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، چنانچہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑھا۔ اللہ کے بارے میں جس نے جھوٹ گڑھا، اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گنہگار اور کون؟ تو اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑھنا کیا ہے؟ یعنی یہ کہنا کہ یہ اللہ نے فرمایا جبکہ وہ بات اللہ نے نہیں کہی۔ جیسے ان لوگوں نے برہنہ ہو گئے اور کہا کہ اللہ نے کہا، جیسے کہ انہوں نے کچھ جانوروں کو حرام کر دیا اور یہ کہا کہ اللہ نے کہا، تو کچھ باتیں اپنے طرف سے کہہ کر کے اور یہ کہنا کہ یہ اللہ نے کہا، یا کچھ باتیں اپنے طرف سے کہہ کر کے یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ نے کہا ہے۔ تو اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی میرے طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، مطلب جان بوجھ کر کے وہ کوئی نئی حدیث گڑھ رہا ہے، ایسی بات کہہ رہا ہے رسول اللہ کا نام لے کر کے جو رسول اللہ نے نہیں کہی اور وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اور اپنی سچی زبان سے یہ فرما دیا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی اسے جہنم میں جانا ہو۔ اتنا سخت جرم، یہ ہے شریعت سازی، اس کا حق کسی کو نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا شریعت کے اندر ہے کیا شریعت کے اندر نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ دوسرا، اس کی آیتوں کو جھٹلایا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ آیتوں کو جھٹلایا یعنی اللہ رب العزت کے احکام و مسائل کو جھٹلایا، اور احکام و مسائل میں سر فہرست سب سے پہلے توحید ہے، اور پھر اس کے بعد نماز، اس کے بعد دوسری بھی احکام ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے جو ان کو فوت کریں گے۔ اب دنیا کی زندگی ایک دن تو ختم ہونا ہے، جتنی بھی گاڑیاں ہوں، جتنے بھی بنگلے ہوں، جتنی بھی عیش و آرام کی چیزیں ہوں، ایک دن تو ختم ہوگی، اور جب ان کو لینے کے لیے ہمارے فرشتے پہنچیں گے، یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے جو ان کو فوت کریں گے۔ اوپر میں جو عبارت گزری اس کے تعلق سے ایک آیت دیکھ لیں جو سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں تو ان کو فائدہ مل جائے، پھر ان کا ہمارے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ہمارے طرف لوٹ کے آنا یعنی انہیں ہم اللہ بتائے گا۔ اس آیت کو اور اس آیت میں دیکھیں کتنی زیادہ یکسانیت ہے، ایک جیسی آیت ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو فائدہ ہے دنیا میں اٹھا لیں، مطلب دنیا میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ان کو مل جائے گا، پھر ان کو ہمارے طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی وہ فرشتہ آئے گا اور پھر وہ ان کو لے کے جائے گا۔ اب اس آیت کو بھی دیکھیں، آیت نمبر 37، چنانچہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ اب ایک دن تو ختم ہونا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے جو ان کو فوت کریں گے، ان کو موت دیں گے۔ تو جب وہ موت دیں گے تو کس انداز میں دیکھیں، سورہ واقعہ آیت نمبر 83 سے آپ پڑھ لیں، ابھی وقت نہیں ہے، دیکھیں اس میں کتنے سخت انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب موت کے فرشتے آئیں گے اور ان کو کس طریقے سے ان کی جانوں کو نکالیں گے اور ان کی روحیں جسم میں چھپنے کی کوشش کرے گی، لیکن فرشتے اس میں گھینچ کر کے، جیسے ایک بال کو ہم اکھاڑتے ہیں تو تکلیف ہوتی، اس طریقے سے اگر جسم سے انگلی کو اکھاڑیں گے تو تکلیف ہوگی، کوئی نس کو کھینچیں گے تو تکلیف ہوگی، اس طریقے سے ایک ایک روحیں سے، ایک ایک نس سے ان کی روح کھینچے گی،
एग्जाम्पल देके नबी मुकर्रम ने फरमाया कि गीले ऊन में से अगर गर्म सलाख को निकालें तो वो कैसे ऊन को फाड़ते हुए निकलती है, ऐसे इनके जिस्म से रूह को वो खींच करके निकालें, इन्हें मारते हुए निकालेंगे, जलील करते हुए निकालेंगे कि चलो अपने अंजाम की तरफ। बदतरीन रूह बदतरीन जिस्म के अंदर तू थी, चल अपने अंजाम की तरफ कि तेरा रब ने तुझसे जो वादा किया वो तुझे मिलने वाला है। और फिर दूसरा फरिश्ता उसे फ़ौरन लेगा, उसे जहन्नम के टाट में यानी लिबास में उसको लपेट करके, और जब ले जाने लगेगा तो उसमें से बदबू जो निकलेगी जिसे हर मखलूक सूंघेगी, और इसकी बेइज्जती करते हुए आसमान से तरफ ले जाएंगे, और पहला आसमान भी खोला नहीं जाएगा, उसको वहीं से फेंक दिया जाएगा और वो सिज्जीन में पहुंचा दिया जाएगा, जो सातों ज़मीन के नीचे ठिकाना है इनका, वहाँ पे पहुंचा दिया जाएगा। तो अल्लाह फरमाता है यहाँ तक कि उनके पास जब हमारे फरिश्ते पहुँचेंगे जो उनको फौत करेंगे, यानी उन्हें मौत देंगे। मौत खात्मा नहीं, मौत ट्रांसफ़र है। मौत जिस्म से रूह का कनेक्शन को तोड़ने का नाम है, रूह के खात्मे का नाम नहीं। जिस्म जैसे दुनिया में इस रूह को रहने के लिए उसे पृथ्वी, उसे अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए था, तो उसके लिए ये जिस्म दे दिया अल्लाह ने कि तुम्हें खाने के लिए ज़रूरत है, मुँह ले लो, देखने के लिए आँख की ज़रूरत पड़ेगी, सुनने के लिए कान की ज़रूरत पड़ेगी, दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी, ले लो, घर की ज़रूरत पड़ेगी, घर ले लो, बीवी बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ेगी, सब चीज़ अल्लाह ने दे दी। उसी तरीके से जिस्म भी दिया है। तो जैसे घर बीवी बच्चे छूटना है, इस तरीके से जिस्म भी छूट जाएगा। असल क्या है? असल तो रूह है। जब किसी का इंतकाल होता है तो क्या कहते हैं? फला चले गए। ये क्या है? ये इनकी बॉडी है। बॉडी को कभी नाम नहीं देता। मैयत कब जाएगी, बॉडी कब आएगी, अब असल नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि असल चला गया। तो असल का खात्मा नहीं है। जिस्म दुनिया का था, दुनिया में उसे छोड़ दिया गया। रूह जहाँ से आई थी वहाँ गई है, और वो रब जिसने इसे जिस्म दिया था, इसे फिर से वो जिस्म देगा। तो वो इससे कहेगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरा जिस्म देगा तो कहेगा, तो वो उससे कहेगा आज वो कहाँ है। अच्छा, जब ये रूह खींच रही है, उसी वक्त का ये भी मंजर है कि फरिश्ता जब रूह खींचेगा तो फरिश्ता भी उसे याद दिलाएगा। देखिए, बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिर्क को याद दिलाता है, और फरिश्ता जब रूह खींच रहा है तो वो भी शिर्क को उसके याद दिलाता है। तो वो उससे कहेगा आज वो कहाँ हैं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे। अब तो ये सबसे बड़ी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आई है, तुम्हारी रूह खींच रही है। तुम्हारे ऊपर छोटी छोटी मुसीबत आती थी तो तुम भाग भाग करके जाते थे अल्लाह के दरबार को छोड़ करके, दूसरे दरबार को सजाने के लिए दूसरे के पास जाते थे, दूसरे आस्थानों पे जाते थे। आज तुम्हारी रूह में खींच रहा हूँ, सबसे बड़ी मुसीबत तुम पर आई है। बुलाओ अब उनको जिनके पास तुम भाग करके जाते थे, जिनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा कहते थे, या गौस या अली मदद कह करके तुम नारे लगाते थे। बुलाओ, आप सबको बुलाओ, जिसको तुम बुला सकते हो बुला लो। तो वो उनसे कहेंगे आज वो कहाँ हैं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे। बार बार आप देखें शिर्क को की क़बाहत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करता है। अब इनकी मौत के वक्त भी उन्हें याद दिलाया। इस तरीके से हश्र में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने याद दिलाया, और कब्र में भी याद दिलाएगा। मन रब्बो का, कौन है तेरा रब? आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है वो जवाब देंगे वो हमसे गुम हो गए। क्या जवाब देंगे? वो तो हमसे गुम हो गए, अब वो नज़र नहीं आते, अब वो नहीं आते। और जब ये मौत को देखेंगे अब ईमान इनको आ जाए, अब इनको सब पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि जो उस दिन बैठ करके पढ़ रहे थे वो तो सही हो गया। तो यही ईमान है, यकीन का आ जाना, इसी को ईमान है। और ऐसे वक्त में ईमान लाना कोई फ़ायदेमंद नहीं। और वो आगे अल्लाह फरमाता और वो अपने खिलाफ गवाही देंगे कि बेशक वो कुफ्र करने वाले थे। अब वो गवाही देंगे कि हाँ हम कुफ्र कर रहे थे और ये तो ईमान है और ये तो हकीकत है। अब ईमान लाएंगे लेकिन ईमान कोई फ़ायदे का नहीं होगा। आखिरी दो आयत समाअत फरमाए, आयत नंबर 38। अल्लाह फरमाएगा काला दुखुलू, तुम उनकी उम्मतों के साथ आग में दाखिल हो जाओ। अब हश्र का मैदान दुनिया में ख़ात्मा हो गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में उठाए जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वजह क्या है, जुर्म क्या है जो फरिश्ते ने अभी याद दिया कि कहाँ है वो तुम्हारे शरीर, वजह क्या है जो इसके पहले याद दिलाया, अल्लाह की आयतों का इनकार। अल्लाह की आयतों में क्या था, अल्लाह की वहदानियत हर सफ़े के अंदर थी, तो तुमने उनका इनकार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब उनको अंजाम से दो चार कर रहा है। उनका अंजाम क्या? अल्लाह फरमाएगा तुम उन उम्मतों के साथ आग में दाखिल हो जाओ जो जिन्नों और इंसानों में से तुमसे पहले गुजर चुके हैं। तुमसे पहले जो जिन्नातों और इंसानों में से गुजरे हैं, तुम उनके साथ जहन्नम में दाखिल हो जाओ। पिछली जो जमातें गुजरी हैं जिन्नातों की, इंसान की, उनको अल्लाह क्यों दाखिल कर रहा है जहन्नम में?
ان کو داخل کر رہا ہے، ان کے عمل ہم نے پڑھ لیا تو اللہ رب العزت اب ان کے عمل بتا. دیکھیں قرآن پڑھتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ جواب دیتا ہے. جب بھی ایک امت آگ میں داخل ہوگی تو وہ اپنی بہن پر لعنت کرے گی، یعنی اپنی جیسی دوسری امت، بہن سے مراد اپنے جیسی دوسری امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سے وہ سب اکٹھے ہوں گے، جب اس میں وہ سب اکٹھے ہوں گے یعنی جہنم میں سب اکٹھے ہوں گے تو ان کے دوسری جماعت ان کے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی. پہلی جو ہماری جنریشن گزر چکی ہے اور اب ہماری جنریشن جو جائے گی، اس میں سے جو گنہگار ہوں گے اور پہلی جنریشن میں کے جو گنہگار ہوں گے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم باپ دادا کے دین پر چل رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے کیا مکالمہ کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، اس کا ذکر کیا. اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے. یہ تھی بات کہ اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یعنی ان لوگوں کے رسم رواج کو ہم لوگ ڈھو رہے تھے. ان لوگوں نے کہا تھا کہ برہنہ ہو جانا ہے طواف کرنے کے لیے، ان لوگوں نے کہا تھا کہ فلاں فلاں جانور حرام ہے. ان لوگوں کے باپ دادا کے طریقے کو ہم نے پکڑ کر کے رکھے تھے، اپنے سرداروں کے اپنے بڑوں کے طریقے کو ہم نے پکڑ کے رکھے تھے. اے اللہ ان کے عمل کی وجہ سے ہم نے ایسا عمل کیا تھا، ان کو تو دگنا عذاب دے. اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے. یعنی تمہارے ایسا کہنے سے تم بچنے والے نہیں. کیوں بچنے والے نہیں ہیں؟ ان نے تو انہی کی پیروی کی تھی. ان کو بار بار انبیاء کے ذریعے سے بتایا گیا تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. لیکن بار بار یہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پہ پایا ہے ہم وہی کریں. ہمارے بڑے نے جو فرمائے ہیں، ہمارے سرداروں نے جو فرمائے ہیں، اور یہودی اور نصرانی نے کیا کہا تھا، ہمارے علماء جو فرماتے ہیں ہم وہی کریں. اور انہیں بار بار یاد دلایا گیا تھا. اب یہ جہنم میں پہنچ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کی اتباع کی ہے، ان کو ڈبل عذاب دے. اللہ فرمائے گا نہیں، ان کو تو ہے ہی ڈبل عذاب، کیونکہ انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تھا لیکن تمہارے اوپر بھی ڈبل عذاب ہے. اس تعلق سے ایک آیت پھر اس کے بعد اپنی کلاس ختم کروں گا. سورہ احزاب آیت نمبر 66. دیکھیں یہ کیسی ایسا لگتا ہے یہ آج کے اس معاشرے کے لیے نازل ہو رہی ہے. اللہ اکبر. سورہ احزاب آیت نمبر 66 سے 68. جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. اللہ، یہ ہمارے رب کا فرمان ہے جو کبھی بدلا نہیں جائے گا اور جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. آگ کون سی آگ؟ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز آگ، اور اس میں پیر اور ہاتھ کو جلانے کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کرے، وہ تو جلائی جائیں گے، لیکن اس آگ میں تمہارے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، بھونا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار میں جس طریقے سے مرغے کو بھونجا جاتا ہے، کبھی کھڑے ہو کر کے وہاں پہ ہم دیکھیں کہ اے اللہ کہیں ایسا ہمارا انجام نہ ہو. جہنم کی وہ 69 گنا تیز آگ، جس آگ کے بارے میں سن کر کے صحابہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، جس آگ کے بارے میں سن کر کے صحابہ زار و قطار ہوتے تھے، کیونکہ وہ ایمان والے تھے. انہیں یقین تھا کہ جو رسول مکرم کی زبان سے نکل رہا ہے وہ اللہ کا کلام نکل رہا ہے اور اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جب یہ آیتیں سنی تو جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش، اس دن وہ کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے، اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور اس کے رسول کا حکم مانتے. آج ہم سے اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان بار بار چیخ کر کے کہہ رہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی. بار بار اس حکم کو آ رہا ہے ہمارے سامنے. اور دوسرے حکم کے تعلق سے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل کو برباد مت کرو. یعنی جس عمل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں وہ عمل برباد ہو جائے گا. لیکن آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر جس کے اللہ ہم سب کو سمجھا دے اور جس کے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اس نے اپنے باپ دادا کو ہی پکڑ کر کے رکھا ہے، اپنے پیر و مرشد اور بزرگوں کو ہی پکڑ کے رکھا ہے جنہوں نے اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیا. ہاں اگر ہمارے ماں باپ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں تو وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت ہے. اگر ہم عمل کریں گے تو ان کو بھی اجر ملے گا. ہمارے پیر و مرشد، ہمارے بزرگ اگر اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں تو ان کو بھی اجر ملے گا. لیکن جنہوں نے نہیں دیا، آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول کا کہا مانتے، رسول کی فرما برداری کرتے. اور کہیں گے
کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کو کہاں مانا تھا۔ کس کا کہاں مانا تھا؟ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہاں مانا تھا۔ آج ان سے پوچھیں کہ بھائی تم ایسا عمل کیوں کر رہے ہو، کیوں تعزیہ بنا رہے ہو، کیوں تم شیر بن کر کے، جانور بن کر کے اللہ نے انسان بنایا، تو یہ کیا کہیں گے؟ ہمارے بڑوں نے فرمایا ہے۔ بس یہ کوئی حدیث کا حوالہ نہیں دیں گے، یہ قرآن کی آیت نہیں بتائیں گے، ان کے کسی بھی عمل پر آپ پکڑیں گے تو یہ کہیں گے بڑوں کے طرف سے بات آئی ہے، بڑوں نے فرمایا، تو وہ کہیں گے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہاں مانا تھا، تو انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، انہوں نے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ تو کیا واقعی انہی کا قصور ہے؟ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو اللہ نے دماغ نہیں دیا تھا، اس کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں دیا تھا۔ یہ دنیا کے معاملے میں تو خوب ریسرچ کرتا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ دنیا کے معاملے میں اس نے، ہمارے ماں باپ نے موبائل نہیں چلایا، ہمارے ماں باپ نے کار پہ نہیں چلے تو یہ بھی نہیں چلتا، لیکن دنیا کے معاملے میں تو اس نے خوب دماغ لگایا کہ فلاں چیز پڑھنا ہے، فلاں کاروبار کرنا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں دین کو اس نے حقیر سمجھا تھا، دین کو اس نے حقیر سمجھا تھا، اس نے ناقابل عمل چیز سمجھی تھی، دین کو اس نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ تو یہ کہے گا کہ اللہ اس کو دگنا عذاب دے، تو اللہ فرمائے گا تو انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بہکا دیا، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا سورہ نحل آیت نمبر 88، سورہ نحل آیت نمبر 88، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے، یعنی ان کو بھی عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے دین سے روکا تھا، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی اور لوگوں کو گمراہ کیے تھے یا لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے، ان کو بھی اللہ رب العزت ڈبل عذاب دے گا۔ اس طریقے سے دوسری جگہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 13، اور یقیناً یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اوروں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی گناہ کیا اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف اکسایا، بغیر دلیل کے بلایا۔ سورہ نحل آیت نمبر 25، اور جن کو یہ بلا تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، بنا تحقیق ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 32 اور 33، یہ آپ دیکھ لیں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ آخر یعنی 38ویں آیت کا آخری حصہ، اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہٰذا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے۔ آخر آیت نمبر 39، اور ان کے پہلی جماعت ان کے دوسری جماعت سے کہے گی، مطلب پہلے کے جو لوگ جا چکے ہیں وہ دوسری جماعت سے کہے گی، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، چنانچہ تم اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ تم کماتے رہے ہو، یعنی تم بھی وہیں ہو ہم بھی وہیں ہیں، تم نے بھی جو عمل کیا ہم نے بھی جو عمل کیا، اب اس کا مزہ چکھتے رہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ تیرے کلام اور نبی کے فرمان پر سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی اے خالق مالک ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ اور رسالت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔